نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. A very warm welcome to you all. آج ہماری عقیدہ تحویہ کی کلاس نمبر 26 ہے. گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے پوائنٹ نمبر 75 ڈسکس کیا تھا، جو کہ یہ کہتا ہے جو ہمارا ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہے نا، کہ we believe in all the messengers, all the books, all the angels، قیامت کے دن پر، روز قیامت پر، اور دوبارہ اٹھائے جانے پر، ان ساری تمام چیزوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے. تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 75 تھا. چلیے اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پوائنٹ نمبر 76 اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں. پوائنٹ نمبر 76 ہے دوز آف دا امہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم who commit grave sins کبیرہ کبائر گناہ will not stay in hell forever, even if they do not repent, provided they die while believers in Allah's unity and meet Allah knowing Him. تو یہ کافی بڑا پوائنٹ ہے، اس کو ہم اچھے سے انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے میں اس کو بیان کر دیتی ہوں کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ لوگ جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے. کبیرہ گناہ وہ ہیں جو بنا توبہ کے، بنا اللہ سے استغفار کیے، توبہ اور معافی مانگے نہیں ختم ہوتے نا، تو ان گناہوں کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے. تو کبیرہ گناہ جو کرنے والے ہیں وہ بھی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، بشرط یہ کہ وہ ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا ہو. ایمان پر خاتمہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور وہ روز قیامت پہ اٹھائے جانے پر یقین رکھے، اور تمام انبیاء علیہم السلام پر اس کا یقین ہو کہ یہ برحق سچے نبی اللہ کے تھے. اور تو پھر وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا اور اس کو جنت میں اللہ لے جائیں گے، اس بنیاد پر کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. تو اس کے آگے جو یہ پوائنٹ میں ڈسکشن ہے اور جو سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ they will be absolutely at his will and judgment. یعنی یہ ساری چیزیں، جہنم سے نکالے جانا اور یہ جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا جائے گا. یہ صرف اور صرف کب ہوگا؟ جب اللہ کی مرضی اس میں شامل حال ہوگی، اور یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے. اس کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے He may forgive and pardon them out of his mercy if he wills, as he has said in his book, and he will forgive anything other than shirk to whom he please. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز کو معاف کرنے والا ہوں سوائے شرک کے. یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شرک اگر کوئی ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرتے. اس کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، جسے چاہے معاف کر دے. اس کے آگے بتایا جا رہا ہے کہ اور he may punish them into the fire as is required by his justice. یعنی یا پھر ان کے گناہوں کے سبب انہیں جہنم کے عذاب سے دینے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کرے، کیونکہ وہ اس کے مستحق تھے اور اللہ کا انصاف سب سے اعلیٰ ہے. And then out of pity and the intercession of his obedient servants, take them out thereof and put them into his paradise. جب اللہ نے ان کو جہنم میں بھیج دیا، وہ جو گناہ کر آئے، کبیرہ گناہ کر آئے، لیکن وہ ایمان والے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک ایمان والے بندوں کو ان کی شفاعت کرنے کا موقع دے گا اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کا موقع دے گا. وہ کس بنیاد پر ہوگا؟ اللہ کی جو رحمت وسیع ہے نا، اس کی بنیاد پر ہوگا. This is because Allah is the protector. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا محافظ ہے، سب کی حفاظت کرنے والا ہے. And patron of those who know him. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو جانتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کو جو مانتے ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کے لیے کافی ہو جاتا ہے. He never treats them in either of the two worlds like those who deny him. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ اس طریقے کا رویہ نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرتے ہیں. And who are bereft of his guidance and have failed to obtain his protection. یعنی جو دائرے اسلام سے نکل گئے، جو دائرے اسلام میں نہیں ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کوئی حفاظت نہیں کرتا، اور نہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے گا یا ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کے علاوہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا گیا، اور وہ ایمان کی حالت میں اگر دنیا سے رخصت ہوا تو پھر اللہ کی رحمت اس پر غالب آ جائے گی، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے کبھی نہ کبھی، اس نے اپنی گناہوں کی جب جہنم میں اس کا صلہ کاٹ لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحم و کرم کی بنیاد پر اس کو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل ضرور کریں گے. Oh Allah, protector of Islam and the Muslim, keep us in Islam until we meet you. آمین یا رب العالمین. یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یا رب ذوالجلال، آپ تمام عالم اسلام کے محافظ حفاظت کرنے والے ہیں، تمام ایمان والوں کے، مسلمانوں کے. ہمیں بھی اپنے دائرے اسلام میں ہمیشہ رکھ جب تک کہ ہم تجھ سے دوبارہ نہ ملے. یعنی کل روز قیامت میں جب ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب ہم لے جائے جائیں تو ہم ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوں. تو یہ بیسیکلی بریف سمری تھی پوائنٹ نمبر 76 کی. اب ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے جبکہ ان کی موت توحید پر ہوئی ہو. جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ ایمان کی حالت میں، یعنی توحید پر، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں شریک ٹھہرا کر جب اس کی موت ہوئی ہوگی ہو اور توحید پر ہوئی ہو، اگرچہ انہوں نے کبائر سے توبہ بھی نہ کیا ہو. یعنی جو کبیرہ گناہ انہوں نے کیے ہوں گے، وہ جو گنہگار لوگ ہیں جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں اور اس کی معافی بھی اللہ سے نہیں مانگی، توبہ بھی نہیں کیا، البتہ ان کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ کو پہچاننے والے ہیں، توحید کا یقین رکھنے والے تھے. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے حکم کے تحت داخل ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور پھر کل روز قیامت میں جب وہ اٹھائے جائیں گے، وہ توحید پر یقین رکھنے والے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے ہوں گے. تو ایسے لوگ جو ہوں گے وہ اللہ کی مشیت اور اس کے حکم کے تحت داخل ہوں گے، یعنی اس کی حفاظت میں ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان کو بخش دیں گے اور اپنے فضل کے ساتھ ان کو معاف کر دیں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز یعنی قرآن مجید میں فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ وہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے. یعنی اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ ہر گناہ کو کی اللہ کے پاس معافی ہے. اگر کوئی دنیا میں معافی مانگ لے وہ تو بہت بہتر ہے. اگر وہ دنیا میں معافی نہیں بھی مانگتا اور وہ ایمان والا ہے، ایمان کی حالت میں وہ اگر دنیا سے رخصت ہوا کہ اس حال میں وہ اللہ سے ملا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہو، تو گمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دیں گے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل سے ان کے گناہ کے اندازے کے مطابق ان کو جہنم میں عذاب دیں، پھر ان کو اپنی رحمت اور اطاعت گزاری کی شفاعت سے جہنم سے نکال دیں، پھر انہیں جنت میں بھیجیں. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو اس کی معرفت رکھتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک خدا ہونے معذرت ایک خدا ہونے کا ان کو استحضار ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ان لوگوں کی طرح نہیں بنائیں گے جو اس کی معرفت نہیں رکھتی، یعنی جو کافر ہیں.
اور جو اس کی ہدایت حاصل کرنے سے نامراد رہے، یعنی جو ایمان نہیں لائے اور اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل نہ کر سکے۔ اے اللہ، آپ اسلام اور اہل اسلام کے دوست ہیں، ہم کو اسلام پر مضبوطی اور ثابت قدم رکھنا یہاں تک کہ ہم تجھ سے مل جائیں، آمین یا رب العالمین۔ تو مذکورہ بالارات معذرت پروننسیشن مسٹیک ہو گئی۔ میں یہ بتا رہی تھی کہ اس میں جو بھی ہم نے اوپر جو لائنز پڑھی ہیں، جس کا ہمیں ابھی سب بڑی پڑھی ہے، اس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ اور خوارج کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب عبد العابدین، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا تب تک جب تک اللہ نہ چاہے، بشرطے کہ ایمان پر اس کی وفات ہوئی ہو، تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جیسے کہ یہ جو معتزلہ اور خوارج، یہ دو جو ڈیوینٹ گروپس تھے، ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ بھی کر لیتا ہے لیکن اس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، وہ اللہ کو جاننے والا ہے، نبیوں کو ماننے والا ہے، نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیں گے۔ اور آخر میں صاحب کتاب نے موت تک اسلام پر ثابت قدمی کی دعا کی ہے، جو ابھی ہم نے ڈسکس کی۔ لیکن جب ہم یہ پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے، ہمارے بڑی بتاتے ہیں کہ انسان کو صرف اسی امید میں، یعنی کہ امید تو ہمیشہ ہر ایمان والے کو یہ رہنی چاہیے کہ میں کوئی بھی عبادت کروں، میں کوئی بھی نیک عمل کروں، میرے عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہی میں جنت میں جا سکتی ہوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ابھی ہم نے پڑھا کہ جہنم میں ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، تو اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جیسی چاہے زندگی گزارے، اللہ کی نافرمانی کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ وہ گزارے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جہنم میں نہیں ڈالیں گے اور جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ بتایا یہی جاتا ہے کہ ہمیں حد درجے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو، ہر کبیرہ گناہ سے، ہر صغیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں بس یہی بتانے لگی تھی آپ سے کہ جو کچھ بھی ہو، ہمیں یہ نہیں، مطلب ہمیں اچھے کام کرنے نہیں چھوڑنا چاہیے یہ سوچ کر کہ اگر میں جہنم میں گئی بھی معاذ اللہ، یا میں گیا بھی معاذ اللہ، اللہ معاف کرے کسی کو جہنم میں نہ لے جائے، اگر کوئی انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں جیسی چاہے اپنی زندگی گزار لوں، میں جہنم میں جاؤں گا تو پھر بعد میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے، اس امید پر وہ گناہ کرتا جائے تو اس کو نہیں انکریج کیا گیا ہے اسلام میں۔ یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 76 تھا۔ تو ہم یہاں پہ اس میں تھوڑا اور ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ مرتکب جو کبیرہ گناہ کی ہے، تو جو مرتکب کبیرہ ہے، معتزلہ اور خوارج، جو دو ڈیوینٹ گروپ جس کے بارے میں ہم ابھی تک ڈسکس کرتے آئے ہیں، ان کا کیا انکار اور رد تھا، تو اس کو امام طحاوی نے کیسے ایکسپلین کیا۔ یہاں سے امام طحاوی معتزلہ اور خوارج کا رد کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ مرتکب کبائر دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، آج بھی کچھ ایسے ڈیوینٹ گروپس ایگزسٹ کرتے ہیں، یعنی کہ یہی نام معتزلہ اور خوارج کے نام سے اگر وہ نہیں بھی موجود ہوں، لیکن ان کی جو ڈیوینٹ پریکٹسز اور ان کی جو ڈیوینٹ بلیفز تھے، جو غلط ان کے عقائد تھے، وہ آج بھی موجود ہے ہماری کمیونٹی میں۔ اسی وجہ سے ہمیں عقیدات تحویہ، یعنی صحیح عقائد کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈیوینٹ گروپس تھے، ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کر لیتا ہے کوئی شخص، تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اور اس کی سزا جہنم ہے۔ پھر ان کا آگے اختلاف ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب آم، آ، ارتکاب آم، ارتکاب کرنے والا جو ہے وہ اسلام سے تو نکل گیا لیکن کفر میں داخل نہیں۔ تو یہ معتزلہ کا یقین تھا کہ وہ دائرہ اسلام سے تو نکل گیا لیکن وہ
کفر اس نے نہیں کیا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا نا۔ اور خوارج کہتے ہیں کہ مرتکب کبائر، جس نے کبیرہ گناہ کیا، اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو گیا، تو ان کا یہ ماننا تھا۔ تو امام طحاوی انکار رد کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ امت محمدیہ کے اہل کبائر ہمیشہ دوزخ میں نہیں رکھے جائیں گے جب ان کی موت توحید اور ایمان پر ہوئی ہوگی، اگرچہ کبیرہ گناہ پر بغیر توبہ کے مرے ہوں، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے ان کو جہنم سے نکالیں گے۔ یہ مرتکب کبائر شرک کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، تو بشرط کیا ہے یہاں پہ، شرط کیا ہے، ہمیشہ بار بار یہی دہرایا جا رہا ہے کہ وہ شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہو، تو وہ اللہ کی مشیت اور حکم کے تحت داخل ہوں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر جہنم میں سزا دیے اپنے فضل اور کرم سے ان کو معاف فرما دیں گے، جیسا کہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ النساء آیت نمبر 48 پارہ نمبر 5 پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ وہ ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے جس کے لیے چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معافی عطا فرماتے ہیں اور اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ پوائنٹ نمبر ہمارا 76 تھا، یہ غالباً ہمارا پوائنٹ نمبر 76 یہاں پہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو شرک جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قطعاً معاف نہیں کریں گے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو ہم شرک کہتے ہیں نا، شرک کہتے ہیں۔ تو شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے اور جرم ہے، یہ شریعت کی رو سے بھی معاف نہیں ہوگا، جیسے رب العزت کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور شرک جیسے عظیم جرم کو عقلاً معاف کرنا بھی مطمئنہ ہے، کیونکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اچھے اور برے اور نیک اور بد میں امتیاز ہو۔ شرک اتنا بڑا جرم ہے جس کی اباحت اور جواز کا احتمال ہی نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں اگر کوئی اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کوالٹیز، جو ایٹریبیوٹس، جو پاورز، جو کیپیبلٹیز ہیں، اگر اس میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، جانے انجانے میں بھی شرک ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے اسباب جو ہوتے ہیں نا، انسان کو چاہیے کہ کبھی وہ اسباب کو اپنا حاصل نہ سمجھے۔ جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں ہمیشہ اور آج بھی دوں گی کہ ہم اگر دوا کھاتے ہیں تو دوا جو ہے وہ اثر کر ہی نہیں سکتی جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں شفا دینے کا مادہ نہ رکھا۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ دوائیں کھاتے ہوتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، لیکن کوئی اس کا اثر ہی نہیں ہوتا اور وہ بیمار ہی رہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ انسان اگر یہ سوچنے لگا کہ یہ دوا مجھے شفا دے دے گی، تو گویا اس نے جانے انجانے میں یہ اس کو اپنا وہ مطلب آپ سمجھیں شفا دینے کی ایبلٹی آپ دوا میں سمجھ رہے ہیں، جبکہ شفا دینے کی ایبلٹی صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت میں ہے۔ تو یہی میں بتانے لگی تھی۔ تو یہاں شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو شرک کو معاف کرنا تقاضے حکمت اور تقاضے عقل کے خلاف ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دونوں تقاضوں سے انسان جو شرک کرتا ہے اس کو معاف نہیں کریں گے۔ نیز شرک جو ہے اپنے شرک کے حق ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت چاہتا ہی نہیں، تو اسے معاف کرنا حکمت اور عقل کے بھی خلاف ہے، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سچا معبود مانی ہی نہ،
जैसे हम देखते हैं नॉन मुस्लिम्स जिनका ईमान आइडल्स पर होता है, या आप समझे ईसा अलैहिस्सलाम को वो खुदा बना बैठे हैं, तो गोया खुदाई के दर्जे तक किसी को नहीं ले जाया जा सकता, किसी भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भी नहीं ले जाया जा सकता। नबी अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर होते हैं, वो तमाम आलम के लिए, उम्मत के लिए जो है हिदायत का सबब बनते हैं, लेकिन उनको अल्लाह के बराबर नहीं किया जा सकता ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जो है वो सबसे आला, जिसके साथ जिसकी बराबरी कोई शय नहीं कर सकती। इसीलिए बताया जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। यहाँ जो इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने अहले कबायर में मोहम्मद अहले कबायर मुतज़िला और जो भी मैंने खवारिज के बारे में बताया ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मोहम्मदिया की अम, के अंदर इनके अभी भी डिविएंट आइडियाज मौजूद हैं। ये मतलब नहीं कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीरा गुनाह माफ़ होंगे, बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलाम की उम्मतों के कबीरा गुनाह माफ़ नहीं होंगे, बल्कि जो ईमान की हालत में मरा, वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे इंसान को ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सिर्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही के गुनहगार जो कबीरा गुनाह करने वाले हैं, उनको माफ़ किया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम भेजे जाने वाले लोगों में से किस बुनियाद पर उनको माफ़ी के बारे में बता रहे हैं? इस बुनियाद पर कि वो ईमान वाला हो और ईमान से वो रुखसत हुआ हो। अगर से कबीरा गुनाह का मुर्तकब क्यों ना हो, जैसा कि एक हदीस में हदीस का मफ़हूम है कि जहन्नम से इन लोगों को भी निकाल लिया जाएगा जिनके दिलों में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे, जैसे कि हमने अम, सुना है हदीस मुबारक में, और गुज़िश्ता पॉइंट्स में भी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। तो मुर्तकब ए कबीरा जो कबायर होते हैं, जो कबीरा गुनाह करने वाले होते हैं, वो हमेशा जहन्नम में जो कबीरा गुनाह जैसे कि जिसने शिर्क किया होगा, वो हमेशा-हमेशा जहन्नम में रहेंगे। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया होगा, जैसे कि काफ़िर और मुशरिक हो गए, जिसने अल्लाह के साथ शरीक किया, माबूद बनाया, वो तमाम जो है जहन्नम में हमेशा-हमेशा रहेंगे। यहाँ से इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुर्तकिब कबीरा को अल्लाह ताला इसके गुनाह के बक़दर जहन्नम में अज़ाब दें, तो ये इसका अदल है। यानी ईमान वालों में से अगर गुनाह किसी ने किया है, कबीरा गुनाह, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अदल व इंसाफ की बुनियाद पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे जहन्नम में कुछ वक़्त के लिए अज़ाब दे सकते हैं। लेकिन मुर्तकिब कबीरा जहन्नम में हमेशा नहीं रहेंगे। बाज़ को अल्लाह ताला अपनी रहमत से जहन्नम से निकाल कर जन्नत में पहुँचा देंगे। बाज़ को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत से जहन्नम से निकाल कर जन्नत में पहुँचा दिया जाएगा। जैसा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, शफ़ाअत अहलल कबाइर मिन उम्मती, कि मेरी उम्मत के अहले कबाइर के हक़ में मेरी शिफ़ाअत होगी। और बाज़ को सुलहा और इताअत गुज़ारों की शिफ़ाअत से जहन्नम से निकाल कर जन्नत में पहुँचा दिया जाएगा। यानी कि नेक ईमान वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भी ये मौका देंगे कि वो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जा सकेंगे, शफ़ाअत कर सकेंगे। इसीलिए बताया जाता है ना कि अच्छे लोगों की कंपनी में हमेशा रहना चाहिए। मैंने एक बयान में सुना था कि जो ईमान वाले बहुत जो अच्छे होते हैं ना, जो जन्नत में चले जाते हैं, लेकिन उनके कोई रिश्तेदार या कोई साथी या कोई दोस्त, कोई जानने वाले जो उनके काफ़ी करीब थे, लेकिन वो किसी वजह से अल्लाह ने उनको जन्नत नहीं नसीब की, तो फिर वो जन्नत में जब जाएँगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मेरा फलाँ-फलाँ दोस्त था जो मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, यानी जन्नत में मुझे नहीं मिला, वो कहाँ है? उसका क्या हाल है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जब बताते हैं कि वो जहन्नम में है, तो वो जब अल्लाह से कहता है कि या अल्लाह, ये तो हमेशा मेरे साथ हुआ करता था, ये मेरे साथ रहा करता था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे को ये
شرف دیں گے کہ جاؤ اور اسے تم جہنم سے نکال کر جنت میں لے آؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں، اسی وجہ سے ہمیشہ 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 ہمیں چاہیے کہ ہم نیکوکاروں کی صحبت میں رہیں، تاکہ پتہ نہیں کہ کس کی شفاعت سے ہمیں جنت نصیب ہو جائے۔ تو ہمیشہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتیں اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولا اور آقا اور دوست ہیں، اور ان لوگوں کے جو اس کی معرفت رکھتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ماننے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے پھر کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھتے ہیں۔ مومنین اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ان کافروں اور مشرکوں کی طرح نہیں بنائیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی حاصل نہیں کی، جیسے ہم نے اچھے سے ڈسکس کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کرنے سے ناکام اور نامراد رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل نہیں کر سکے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ آخر میں یہ بھی دعا کر رہے ہیں، اور ہم تمام کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ نے معتزلہ اور خوارج کا رد کرنے اور اپنے مدعا کے اس بات کے بعد ایک زبردست دعا کی ہے، جس میں تعلیم ہے کہ یہ اور اس جیسی دعائیں مانگنی چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے جس میں جو امام طحاوی نے بتایا، اللہم یا ولی الاسلام باہلہ مسکینا بالایمان حتی نلقاک یعنی اے اللہ، آپ اسلام اور اہل اسلام کی ولی اور متولی اور کارساز ہیں، ہم کو اسلام پر مضبوط اور ثابت قدم رکھنا، یہاں تک کہ ہم تجھ سے اسلام کی حالت میں ہی ملاقات کریں۔ اور یہ دعا در حقیقت اسی دعا کا عکس ہے، آمین یا رب العالمین، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی کہ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرة وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101 پارہ نمبر 13 میں یہ موجود ہے، اور اس دعا کا عکس ہے کہ جو عکس ہے جو دوسری جگہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پر ایمان لائے تھے، اور انہوں نے فرعون کے ظلم کرنے پر دعا مانگی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 126 پارہ نمبر 9 میں ہے۔ تو ان تمام آیات میں یہی چیز کا ایمفسس ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو ایمان والوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 76 مکمل ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ جو ہم نے ڈسکس کیا اور میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، کافی وضاحت سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے، تو امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا پوائنٹ نمبر 76۔ چلیں ہم انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 77 کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو پوائنٹ نمبر 77 ہے کہ we believe that prayer may be offered behind any person from among the اہل القبلہ whether he is righteous or impious, and we also believe in performing the funeral over them upon their deaths۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے جو اہل قبلہ ہو، یعنی ایمان رکھنے والا ہو اور نماز پڑھنے والا ہو، چاہے پھر وہ نیکوکار ہو یا بدکار ہو، اگر وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائے اور تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اگر ایسے لوگ جو ایمان والے سے مراد نیکوکار نہیں تھے، وہ مر جاتے ہیں، تمام لوگ اچھے ہو یا برے، ان کے پیچھے ان کا جنازہ رکھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے نماز جنازہ جو ہوتی ہے اس میں کوئی سجدہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے وجہ سے جو میت ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کر پڑھا جاتی ہے یہ نماز۔ تو اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، پوائنٹ نمبر 77۔ اور ہم اہل قبلہ میں سے ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سمجھتے ہیں، اس طرح جو ان میں سے فوت ہو جائے
جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، فوت ہو جائے یعنی انتقال کر جائے، اس کی نماز پڑھنا جائز ہے سمجھتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی کو قطعی طور پر جنتی یا دوزخی ہونے کا حکم نہیں دیتے. یعنی کہ کوئی بھی انسان مر جائے، آپ کوئی فیصلہ کرنے کا اتھارٹی نہیں رکھتے کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ جنت میں جا سکتا ہے، یہ کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں بول سکتا. اور ہم ان پر کفر و شرک اور نفاق کی گواہی نہیں دیتے جب تک کہ ان میں سے کسی سے اس قسم کی کوئی شے ظاہر نہ ہوئی ہو. یعنی کسی کو کافر کہنا یا کسی کو یہ کہنا کہ یہ مشرک تھا، منافق تھا، یہ بھی نہیں جائز، کیونکہ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ واقعی شرک کرنے والا تھا، تب تک اس کو شرک کرنے والا نہیں کہا جا سکتا. اور ہم ان کے باطنی حالت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو دنیا سے چلے گئے، گزر گئے، اس حال میں کہ وہ ایمان والے تھے دنیا میں، یعنی مسلمان تھے، تو پھر جب وہ مر گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ جب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، تو ہمیں کوئی یہ علم نہیں ہے کہ وہاں پر ان کے ساتھ کیا حشر ہوا ہوگا اور کیا حال ہوا ہوگا. ہم بس ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے. نہ ان کے جہنمی ہونے کے بارے میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ جنتی ہونے کے بارے میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کسی فرد پر تلوار چلانا جائز نہیں سمجھتے، سوائے اس شخص کے جس پر چلانا واجب ہو چکا ہو. یعنی جو اللہ کے راستے میں جو نکلتے ہیں، دین اسلام کے حامی ہیں، وہی دین اسلام کو بچانے کے حق میں تلوار چلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور پر تلوار چلانے کا جائز نہیں ہے. اور ہم اپنے ائمہ اور حاکم کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں سمجھتے. تو جو ہمارے ائمہ ہیں، اولیاء اللہ ہے، جو ہمارے علماء کرام ہیں، انہوں نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، جو سکھائی ہیں، اس کی خلاف ورزی کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا. اگرچہ وہ ظلم کرتے ہوں اور نہ ہی ان کے خلاف بددعا کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچتے ہیں، اور ہم ان کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق فرض خیال کرتے ہیں. یعنی جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو ماننا اہم اور ضروری ہے ایک ایمان والے کے لیے، اسی طرح امت کے جو ائمہ ہیں، جو دین اسلام کا پرچم لہرانے والے ہیں، جو دین میں عالم ہیں، جو بڑے درجے پر فائز ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو بھی ماننا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے. جب تک کہ وہ کسی معصیت کا حکم نہ دے. یعنی کہ کب تک ہم ان کی باتوں کو مانیں؟ جب تک وہ نیکی کا حکم کریں. کوئی معصیت، کوئی گناہ کے کام کے بارے میں اگر وہ حکم دیں تو پھر اس کو نہیں مانا جائے گا. اور ہم ان کے لیے صلاحت اور کامیابی اور عافیت کی دعا کرتے ہیں. اور ہم سنت اور جماعت یعنی ہم سنت اور جماعت کی اتباع کرتے ہیں، اور ہم علیحدگی اور اختلاف اور فرقہ بندی سے اجتناب کرتے ہیں، اور ہم اہل عدل اور اہل امانت سے محبت کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، امید ہے یہ کافی آسان ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. امانت سے محبت کرتے ہیں اور ظلم اور خیانت کرنے والوں سے بغض رکھتے ہیں. یعنی کسی سے یعنی جو انصاف پسند ہیں ان سے محبت کرنا، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جو ظلم کرتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں، ان سے بغض رکھنا دل میں، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اور ہم سفر و ام، حس سفر و حسر میں موضوع پر مسح کرنا، جو اگر آپ سفر میں ہیں تو موضوع پر مسح کرنا جائز سمجھتے ہیں. چمڑے کے موزے ہونے چاہیے، جائز سمجھتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان حاکم اور ائمہ کی معیت میں حج اور جہاد و قیامت تک جاری رہنے والے فرائض میں جو خواہ احکام ہوئے ہیں یا فاسق اس حج اور جہاد کو
نہ کوئی چیز باطل کر سکتی ہے اور نہ ان کو توڑ سکتی ہیں. یعنی ائمہ جو ہے ہمارے، انہوں نے اگر کسی چیز کے بارے میں بتایا اور ان کی سرپرستی میں حج اور عمرہ کرنا جائز ہے، اور انہوں نے اگر حج اور عمرے میں کسی چیز سے روکا ہے کرنے سے، تو پھر اگر وہ معصیت سے ملتی ہے تو پھر اس چیز سے رک جانا چاہیے. اگر معصیت سے نہیں ملتی ہے تو پھر ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے. مذکورہ عبارت جو بھی ہم نے اوپر جو ڈسکس کیا ہے، اس میں امام طحاوی نے اہل قبلہ یعنی جو اللہ کی طرف قبلے کے رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اہل قبلہ میں سے خواہ نیک ہو، یعنی وہ چاہے نیک ہو یا فاجر، اس کے پیچھے نماز پڑھنے اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر کیا ہے، جو بھی ہم نے ڈسکس کیا. اور ائمہ جو علماء اکرام ہیں اور حاکم ہیں جو لیڈر ہیں کی اطاعت کرنے کا ذکر کیا ہے، بشرطے کہ وہ معصیت کا حکم نہ دیتے ہوں، یعنی گناہوں کی طرف نہ بلاتے ہوں. اور اہل سنت والجماعت کی اتباع اور موضوع پر مسا کرنے کو ذکر کیا ہے. اور حج اور جہاد کی فرصت قیامت تک جاری رہے گی، اس کو واضح کیا ہے. یعنی جہاد جو ہے یعنی سچائی کے لیے کھڑے ہونا اور برائی سے روکنا، اور حج، یہ دونوں چیزیں تا قیامت جاری رہیں گی. اس کے بارے میں ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا ہے. ابھی ہم اس پوائنٹ کو آج جو ہم پوائنٹس ڈسکس کر رہے ہیں نا، کافی ڈیٹیل ڈسکشن والے پوائنٹس ہیں، تو ہم اس کو اور تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے لگے ہیں. تو اہل قبلہ کے پیچھے نماز کا حکم کیا ہے؟ تو یہاں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ میں سے ہر نیک اور فاسق، نیک کے ساتھ فاسق کا بھی ذکر آتا ہے، دیکھیں تو جو نیک ہیں ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز ہے، اور جو فاسق ہے ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز سمجھتے ہیں، بشرطے کہ اس کا عقیدہ درست. یہاں پہ اہم چیز کیا ہے؟ عقیدہ درست ہونا چاہیے. وہ نیکوکار ہے، بدکار ہے، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ وہ ایمان والا ہو. صرف عمل میں کوتاہی کرتا ہو، یعنی نیک عمل وہ نہیں کرتا ہو، تب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. جیسا حجاج بن یوسف سقفی کی اقتداء میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کیا کرتے تھے. یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے. حالانکہ حجاج بن یوسف ظالم اور فاسق انسان تھا، ظلم کرنے والا تھا اور فاسق تھا، یعنی دین اسلام پر عمل نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا عقیدہ صحیح تھا. اس وجہ سے صحابہ اکرام بھی اس کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ائمہ تمہاری نمازوں کی امانت کرائیں گے. اگر وہ درست ادائیگی کریں تو تمہاری اور ان کی نمازیں درست ہوں گی، اور اگر ان کی ادائیگی درست نہ ہوئی تو تمہاری نمازیں صحیح متصور ہوں گی اور ان کی نمازیں خراب ہوں گی. یعنی آپ سمجھے کوئی مؤذن اذان دینے والا ہے، پھر امام نماز پڑھاتا ہے، تو نماز پڑھانے والا جو امام ہے وہ اگر صحیح نہیں پڑھاتا یا اس کی پڑھانے میں کوئی غلطی ہے، تو پکڑ اس کی کو ہوتی ہے. جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا، ان کی نماز ہو جاتی ہے. ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے جو فاسق فاجر ہو، بشرطے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو. اس طرح جو ایمان مقرر ہے اگرچہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے جمعہ اور عیدین کی نمازیں پڑھنا درست ہے. اسی طرح عرفہ میں حج کا امام اسی قسم کا اگر ہو تو اس کی اقتدار میں ہی نمازیں ادا کی جائیں گی. اور اسی طرح مستور الحلال امام کے پیچھے، یعنی جو
ایمان رکھتا ہے لیکن کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز ہے، نماز پڑھنا درست ہے۔ اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کا عقیدہ کیسا ہے، آپ کے اعمال کیسے ہیں، سلف صالحین کا یہی مسلک ہے۔ اس طرح اہل قبلہ میں سے جو فوت ہو جائیں، جو ایمان والے ہیں بیسیکلی، جو فوت ہو جائیں، اس کی نماز جنازہ پڑھنا درست ہے، خواہ وہ فاسق ہو، یعنی ایمان والا اگر وہ تھا، پھر وہ نیک عمل کرنے والا تھا یا گناہ کرنے والا تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ یا فاسق ہو یا فاجر ہو، فاجر ہی کیوں نہ ہو، بشرطے کہ اس کے نفاق کا یقین نہ ہو۔ اگر اس کے کفر اور نفاق کا علم ہو، پھر اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ منافق تھا اور یا پھر یہ شرک کرنے والا تھا، تو تب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست بتائی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے، جس کا جنازہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور جو مسلمان ہو، خواہ فاسق ہو یا فاجر ہو، کیوں نہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی جائے گی، جیسے رب العالمین کا ارشاد ہے کہ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِي ذَنبِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ بس جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے لیے گناہوں کی معافی مانگو اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ تو جو مومن مرد ہیں، جو مومن عورتیں ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ ہماری آپ سمجھے شریعت سے ثابت ہے۔ ہم ان کے حق میں دعائے مغفرت ہمیشہ کر سکتے ہیں، جو فوت ہو جاتے ہیں نا، ان کے حق میں ہمیشہ دعائے مغفرت کر سکتے ہیں کہ یا رب عز الجلال، یہ جو فلاں شخص ہے جن کا انتقال ہو گیا ہے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، تمام دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز جو اہم ہے کہ نماز کی بنیاد پر، یعنی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہم کسی پر قطعی طور پر جنتی ہونے کا یا جہنمی ہونے کا بھی حکم نہیں لگا سکتے۔ یہاں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ جو ہے، جو قبلے کے رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، قبلہ میں سے کسی پر قطعی یقینی طور پر جنتی یا جہنمی ہونے کا حکم نہیں لگاتے، اور نہ ان میں کسی کی کفر و شرک یا نفاق کی گواہی دیتے ہیں، جب تک کہ ان میں سے کسی کے کفر اور شرک اور نفاق کا ظہور نہ ہو، باقی رہے ان کے باطنی حالات، یعنی کہ دنیا میں اگر وہ نیکوکار تھا، بدکار تھا، اگر وہ ایمان مسلمان رہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو پھر اللہ ہی جانے اس کے اعمال کے بارے میں نا، انہیں ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ نحن لکم الباطل احرر اللہ یعلم بالسر کہ ہم ظاہر کو دیکھ کر حکم لگائیں گے اور ان کے باطن میں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہاں، تو میں یہی بتا رہی تھی آپ کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھ کر حکم لگائیں گے اور ان کے باطن میں کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کے بارے میں ہم اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا اگر وہ چیز ثابت ہو جائے تبھی اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں، ورنہ پھر اس کے جو بھی اعمال ہے اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی حساب لینے والے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا مقصود یہ ہے کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی انسان کے بارے میں قطعی اور یقینی حکم نہیں لگا سکتے کہ فلاں جنتی ہے اور فلاں جہنمی۔ ہاں، جس کے بارے میں نصوص قطعی سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جنتی ہے، انہیں یقینی اور قطعی طور پر جنتی کہا جائے گا، جیسے
अशरा मुबशरा, जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी गई थी ना, वो सहाबा इकराम जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी गई थी, हाँ हम उनको जन्नती कहेंगे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के बारे में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम, आ, ने लिसान नबूवत से इनकी जन्नती होने की खुशखबरी दी है, और इसी तरह जिनका जहन्नमी होना क़तई नसूस से साबित है, इन्हें भी जहन्नमी कहा जाएगा, जैसे कि अबू लहब, अबू जहल, अबू सारी ये जो कुफ़ार मुशरिकीन थे, अबू तालिब वगैरह। कुरान व हदीस के नसूस से इनकी मौत कुफ्र पर साबित है, और किसी मुअय्यन शख्स के बारे में तो फ़िक़्ह इख्तियार किया जाएगा, यानी कि ये जो जिनके बारे में कुरान मजीद ने बता दिया, हदीस ने बता दिया, फिर हम इनको जन्नती और जहन्नमी कह सकते हैं, लेकिन जो आम इंसान होते हैं, इनमें से किसी को जन्नती या जहन्नमी कहने का हमें हक नहीं है। इसके बारे में हतमी तौर पर जन्नती या जहन्नमी होने का हुक्म नहीं लगाया जाएगा। बाकी इसके बातिन में क्या है, इस पर बहस करने से रोका गया है। जैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि वला तक़फ़ू मा लैसा लक बिही इल्मन इन्नस समीअ बिल बसीर व फुआद कुल्ल उलाइक कान अन्हु मसऊला। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36 में पारा नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, और जिस चीज़ का तुझे इल्म नहीं, इसके पीछे मत पढ़ पढ़ के कान और आँख और दिल, इन सब आज़ा से सवाल होगा। यानी जिसका इल्म ही नहीं है, उन सारी चीज़ों के पीछे पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आँखों से, हाथों से, कान से सबसे हिसाब लिया जाएगा। दूसरी जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससु वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। सूरह अल हुजुरात आयत नंबर 12 पारा नंबर 26 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, बाज़ बदगुमानी से बचो, बेशक बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह है, और तुम जासूसी न करो, और तुम्हारा बाज़ की गीबत न करे, यानी हमें किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए। जैसे यही बता रही थी कि हमें हमें यही बताया गया है कि किसी की भी बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। तो अभी तक हमने जो पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, ये बहुत सारे आज हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। मैंने इंग्लिश में आपको जो आगे आगे हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में नहीं बताया, तो मैं चाह रही थी कि आपको जल्दी से इसके बारे में एक बार दोबारा बता दूं कि आज हमने कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। फिर इंशाल्लाह इसके आगे से हम अगली नशिस्त में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 77 तो मैंने आपको बताया था इंग्लिश में। पॉइंट नंबर 78 भी हमने डिस्कस कर लिया है। पॉइंट नंबर 78 है कि वी डू नॉट प्लेस एनी वन ऑफ देम इन पैराडाइज और हेल, यानी कि हम ये फैसला नहीं करते कि कौन जन्नत में जाने वाला है या कौन जहन्नम में जाने वाला है। इसी के साथ पॉइंट नंबर 79 भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नॉट डू वी चार्ज एनी वन विथ नॉट हैविंग फेथ, कुफ्र और शिर्क और हिपोक्रेसी। जैसे हमने अभी बहुत सारे पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन में डिस्कस किया है कि हम किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाते कि वो शिर्क करने वाला, कुफ्र करने वाला या निफाक करने वाला है, एज लॉन्ग एज दे डू नॉट ओपनली डेमोन्स्ट्रेट एनीथिंग ऑफ दैट नेचर, जब तक कि वो खुले तौर पर अपने आप को शिर्क करने वाला, मुनाफिक साबित ना कर दे। वी लीव दैट वी लीव व्हाट दे बिलीव, उनका जो ईमान है उसको हम छोड़ देते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जानने वाला है बातिन की चीज़ों को। ये पॉइंट नंबर 79 था। पॉइंट नंबर 80 है, वी डू नॉट बिलीव इन टेकिंग अप द स्वॉर्ड अगेंस्ट एनी ऑफ द उम्मा ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्ट अपॉन दोज फॉर whom it is obligatory। ये भी हमने डिस्कस किया कि किसी ईमान वाले के ऊपर तलवार चलाना ये जायज़ नहीं है। सिर्फ उसी के ऊपर तलवार चलाई जा सकती है जिसके ऊपर ये साबित हो जाए कि इसका गला
کاٹنا یا اس کے اوپر تلوار چلانا جائز نہیں ہے، تب تک کسی کے اوپر تلوار نہیں چلائی جا سکتی۔ اس کے بعد ہم نے پوائنٹ نمبر 81 بھی ڈسکس کیا ہے کہ وی ڈو ناٹ بلیو ان ریولٹ اگینسٹ آر لیڈرز، یعنی ہمارے آئمہ جو ہے، حاکم جو ہیں، ان کے خلاف ورزی کرنے کو ہم نہیں صحیح سمجھتے۔ ایون اف دے کمٹ انجسٹس ناٹ ڈو وی پرے اگینسٹ دیم، نہ ہم ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور ڈیفائی دیئر آرڈرز، نہ ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آن دا کانٹریری، اس کے برعکس ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم we believe that obedience to them، ان کی بات ماننا is a duty، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ماننا ضروری ہے، ویسے ہی اللہ نے جس کو حاکم بنایا اس کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ and a part of our obedience to اللہ، یعنی ان کی بات بھی ماننا اللہ کی بات ماننا ہے۔ so long as they do not order anything sinful، کب تک ان سارے لوگوں کی حاکم کی بات مانی جائے گی؟ جب تک وہ کسی گناہ کا حکم نہ دے۔ we pray for their safety and pity، ہم ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 81 تھا۔ پوائنٹ نمبر 82 بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس کو ہم انشاءاللہ اور ڈیٹیل میں اگلے نشست میں دوبارہ یہیں سے ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ۔ پوائنٹ نمبر 82 ہے وی فالو دا سنہ اینڈ جماع اینڈ اوائڈ ڈس اگریمنٹ ڈسینشن اینڈ سیکریٹریزم، یعنی فرقہ پرستی ہم نہیں مانتے، بلکہ اجماع امت جو اہل سنت والجماعت کا، یہ سب سے پہلے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، پھر ائمہ کے بتائے ہوئے جو اجماع امت ہے اس کو ماننا، یعنی امت میں ایک چیز جو ائمہ کے نزدیک صحیح ہے اس کو بھی ماننا ضروری ہے۔ یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 82 ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے جو بھی پوائنٹس ہیں جو ہم نے آلریڈی اگر ڈسکس بھی کر لیے ہیں تو ہم اس کے بارے میں اگلی نشست میں اور بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو پڑھا گیا، جو سنا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اس کو ہم تمام کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے مغفرت کا سبب بنائے، اور ہم تمام کو نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اگلی نشست انشاءاللہ سیٹرڈے کے دن ہم موسٹ پرابلی سیٹرڈے کے دن، یا پھر میں انشاءاللہ فرائیڈے کو اگر ہوا تو فرائیڈے ہی کو پوسٹ کر دوں گی سیرت کے حوالے سے، اور انشاءاللہ ہماری اگلی نشست کنٹینیوٹی کے اعتبار سے تو سنڈے ہوگی عقیدے کے حوالے سے۔ جزاک اللہ خیر۔